ایک شخص جو کہ ملک شام کا رہنے والا تھا، جس کا نام ربیع بن سلیمان تھا، بڑا غریب تھا اور اس کی بڑی خواہش تھی کہ کبھی مدینہ دیکھوں، کبھی میں بھی کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کعبہ کی زیارت کروں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کروں۔ بڑی اس کی خواہش تھی، لیکن غریب تھا، اتنے مسائل نہ تھے، تو اس نے ایک ایک روپیہ، چند پیسے اس انداز کے ساتھ رقم اکٹھی کرنا شروع کی۔ جوتے سینے کا کام کرتا تھا، آہستہ آہستہ پیسے جمع کرتا رہا، حتیٰ کہ 11 سال اس کو لگ گئے۔ 11 سال کے بعد اتنی رقم جمع ہو سکی کہ جس کے ساتھ وہ حج کے لیے جا سکے۔ اس نے حج پر جانے کے لیے سامان خریدا، سواری خریدی، سارے معاملات جب مکمل کر چکا تو ملک شام کا رہنے والا تھا۔ ان دنوں میں ملک شام کے اندر یہ رواج تھا، یہ رسم تھی اور یہ طریقہ کار تھا کہ شہر سے جو شخص بھی حج کے لیے جاتا وہ اپنے محلے والے، اپنے علاقے والے جتنے لوگ جن کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ان کی دعوت کرتا، ان کو بلاتا، ان کو کھانا کھلاتا۔ تو اس نے بھی ایسا ہی کیا، سب کو بلایا، ان کی دعوت کی، ان کو کھانا کھلایا، سب نے مبارکباد دی کہ بڑا خوش قسمت ہے کہ حج کے لیے جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے یہ موقع عطا کیا ہے۔ تو لہذا ہر شخص نے کہا کہ جب حج پر جاؤ ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہمارے لیے بھی بخشش کی دعا کرنا، کریم آقا کی بارگاہ میں جاؤ ہمارا بھی سلام پیش کرنا۔ لیکن جو ان کے علاقے کے امام تھے انہوں نے اس سے کہا کہ اگر میرا مشورہ مانتے ہو تو حج پر جانے سے پہلے ہر شخص سے معافی ضرور طلب کر کے جانا، تاکہ تمہارا کوئی ایسا شخص کہ جس کا جانتے ہوئے یا نادانی میں تم نے دل دکھایا ہو اس سے معافی ضرور طلب کر کے جانا۔ رات کا وقت ہوا تو وہ شخص اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے ایک ایک دروازے پر جاتا، دروازے پر دستک دیتا، آواز آتی کون؟ تو کہتا ربیع بن سلیمان ہوں۔ پوچھا جاتا کیوں آئے ہو؟ تو کہتا کہ حج پر جا رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جا رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں جب اس مقدس سفر کے لیے نکلوں تو کوئی شخص بھی مجھ سے ناراض نہ ہو، اس لیے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر جانتے ہوئے یا نادانی میں کسی طرح بھی میں نے تمہارا دل دکھایا ہو تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ ایک ایک دروازے پر جا کر معافی مانگتا رہا، حتیٰ کہ اس کے محلے سے تھوڑا ہٹ کر باقی مکانوں سے تھوڑا دور ایک مکان تھا، اس دروازے پر پہنچا، دروازے پر دستک دی، اندر سے ایک عورت کی آواز آئی کہ کون؟ تو کہا ربیع بن سلیمان ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا حج پر جا رہا ہوں، کریم آقا کے شہر میں جا رہا ہوں، لہذا معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اتنی بات کی تو اندر سے رونے کی آواز آئی۔ ربیع بن سلیمان نے پوچھا کہ اے عورت رو کیوں رہی ہو؟ تو کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، جس دروازے پر تم آئے ہو یہ سادات کا دروازہ ہے، سید گھرانہ ہے، ابھی آج سے 7 سال پہلے تمہارے علاقے کے لوگوں نے جب سادات کو ڈھونڈ کر قتل کیا تھا تو اس میں میرے شوہر کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، اب ہمارے گھر میں کوئی مرد موجود نہیں ہے، ہم صرف عورتیں ہیں، کس سے معافی مانگو گے؟ جناب ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں اتنی بات سن کر چونک گیا اور واپس پلٹنا چاہتا تھا کہ مجھے اندر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی، تو میں نے کہا کہ ماں مجھے لگتا ہے تمہارے گھر میں گوشت پک رہا ہے۔
تو اگر تم تھوڑا سا پیالی میں ڈال کر مجھے دے دو تو میں بھی کھا کر چلا جاؤں۔ تو اس عورت نے رو کر کہا کہ اے ربیع بن سلیمان چلا جا، میں تجھے یہ گوشت نہیں دے سکتی۔ پوچھا کیوں؟ تو کہا یہ ہمارے لیے تو حلال ہے لیکن تمہارے لیے حرام ہے۔ تو پوچھا کیوں؟ کہا سوال نہ کرو، چلے جاؤ، میں نہیں بتا سکتی۔ لیکن جناب ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر بیٹھ گیا اور کہا کہ اب مجھے اس بات کا جواب دو گی پھر ہی یہاں سے جاؤں گا۔ تو اس عورت نے رو کر کہا کہ اے ربیع بن سلیمان 7 سال سے ہم غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے تو دوسرے وقت فاقے میں گزارنا پڑتا ہے۔ اب کئی دن گزر گئے تھے، ہمارے گھر میں کچھ نہیں بنا تھا، تو میں برقع پہن کر باہر نکلی کہ کہیں سے کھانے کی کوئی چیز راستے میں گری پڑی مل جائے تو میں وہ اٹھا کر لاؤں، اور میری بیٹیاں ہیں، بیٹا بھی کوئی نہیں، ان کے لیے میں اس کو پکا کر ان کی زندگی بچا سکوں۔ تو میں جب راستے میں نکلی تو ایک مرا ہوا پرندہ مجھے ملا، تو چونکہ میری بیٹیوں کی حالت ایسی تھی کہ اگر ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تو وہ ان کی موت واقع ہو سکتی تھی، لہذا زندگی بچانے کے لیے یہ حرام گوشت میں پکا کر ان کو کھلانا چاہتی ہوں جو کہ زندگی بچانے کے لیے ان کے لیے حلال ہوگا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ جناب ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں نے اتنی بات سنی تو میں وہاں سے واپس آ گیا، گھر پہنچا، گھر آ کر میں نے وہ جتنا سامان احرام یا باقی جتنی چیزیں خریدی تھی وہ ساری بیچ دی، سواری خریدی تھی وہ بھی بیچ دی، اور سارا کچھ بیچ کر جتنی رقم اکٹھی ہوئی وہ ساری اس سید زادی کے حوالے کر دی، اور اس کو کہا کہ ماں یہ پیسے ہیں، یہ میری طرف سے تم رکھ لو۔ اس نے پوچھا کہ کیوں، یہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟ تو کہا کہ میرے پاس جو سامان تھا وہ سارا فروخت کیا اور یہ پیسے تمہارے پاس لایا ہوں۔ لیکن اس نے پھر سوال کیا کہ تم تو حج پر جا رہے تھے، کہا کہ نہیں اب میرا ارادہ بدل گیا ہے، میں حج پر نہیں جا رہا۔ واپس آ گئے، اگلے دن چونکہ حج کے لیے نکلنا تھا تو سارے محلے والے انہوں نے کہا کہ ہمارے محلے سے، ہمارے علاقے سے ایک ہی شخص حج کے لیے جا رہا ہے تو ہم عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس کو روانہ کر کے آئے۔ دروازے پر پہنچے، دستک دی، پوچھا کون؟ تو کہا کہ بھئی تم نے حج پر نہیں جانا، تمہیں الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے ارادہ بدل دیا ہے، اب میں حج پر نہیں جا رہا۔ پوچھا ارادہ کیوں بدلا؟ تو کہا بس ویسے ہی، میں نہیں بتا سکتا، بس ویسے ہی نہیں جا رہا۔ احباب گرامی آپ ذرا غور کریں، اگر آج کے دور کا کوئی شخص ہوتا تو پہلے میڈیا کو بلایا جاتا، کیمرے لگائے جاتے اور پھر بتایا جاتا کہ میں غریب کی اتنی کثیر رقم کے ساتھ مدد کر رہا ہوں۔ حتیٰ کہ گزشتہ کچھ عرصہ قبل اخبار میں ایک تصویر آئی تھی کہ جس میں 4 بندوں نے ایک کیلا پکڑا ہوا ہے اور ہسپتال میں وہ مریض کو دے رہے ہیں۔ اتنا اخلاقی لحاظ سے ہم اتنا گر چکے ہیں کہ اگر ہم نے ذرا سی بھی کوئی نیکی کرنی ہو تو پہلے پورے شہر میں اس کا ڈڈورا پیٹا جاتا ہے، پھر کی جاتی ہے۔ لیکن ربیع بن سلیمان انہوں نے نہیں کہا کہ میں بھائی غریب کی ایسے مدد کر، انہوں کا بس ویسے ہی نہیں جا رہا۔ لوگوں نے برا بلا کہا، ان کو بڑی انداز کے ساتھ تنقید کی گئی کہ بڑا بدبخت ہے تو، اللہ نے تیری سنی تھی، تجھے اپنے شہر بلایا تھا، سارا انتظام بھی ہو گیا تھا، پھر بھی تو حج پہ نہیں جا رہا۔ لیکن انہوں نے یہ اب وہ ساری باتیں سہ لی اور خاموشی سے گھر بیٹھ گئے۔ احباب گرامی اس سال وہ حج پر نہیں گئے، لیکن ادھر ہندوستان سے جناب حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں اور جانشین بھی ہیں۔
آپ اس سال حج پر گئے تھے. آپ فرماتے ہیں میں حج کر رہا تھا, جب حج سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ مطاف کے قریب دو فرشتے کھڑے ہیں, وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ بھائی اس سال کتنے حاجی حج کرنے کے لیے آئے؟ تو دوسرے نے کہا کہ اس سال پورے 2 لاکھ حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں. پوچھا ان میں سے اللہ نے کتنوں کا حج قبول کیا؟ تو کہا اللہ نے پورے 2 لاکھ کا ہی حج قبول کر لیا ہے. پوچھا گیا ایسا کیا ماجرا ہوا؟ ایسا کیا یہ سارے اتنی خلوص کے ساتھ آئے؟ کیا یہ سارے اتنے اطمینان کے ساتھ آئے تھے؟ اتنی دل میں تقوی لے کر آئے تھے کہ اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا؟ تو جواب ملا کہ نہیں, یہ بات نہیں ہے, بلکہ ملک شام کا رہنے والا ایک شخص ہے کہ جس کا نام ربیع بن سلیمان ہے. اللہ نے اس ایک کی وجہ سے 2 لاکھ کا حج قبول کر لیا. احباب گرامی, جناب قطب الدین بختیار کاکی آپ پھر وہاں سے چلے. جب واپسی کا سفر اختیار کیا تو پہلے ملک شام میں پہنچے اور جا کر جناب ربیع بن سلیمان کو اس بات کی مبارک دی کہ اے ربیع تجھے مبارک ہو, اللہ نے تیری وجہ سے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا ہے. اور پھر اس رات جب جناب ربیع بن سلیمان سوئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ربیع بن سلیمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو گناہگار ہوں, آپ نے اتنی کرم نوازی کیوں فرمائے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ربیع بن سلیمان تو نے میری بیٹیوں کا خیال رکھا تو آج اس لیے انعام کے طور پر میں تجھے اپنی زیارت عطا کر رہا ہوں. احباب گرامی, اس انداز کے ساتھ جب خلوص نیت کے ساتھ دل میں اخلاص رکھتے ہوئے عبادت کی جائے, کسی غریب کی مدد کی جائے, سادات کا ادب و احترام کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایسا انعام فرماتا ہے کہ وہ ربیع بن سلیمان کہ جو ملک شام کے بازار میں بیٹھ کر جوتے سیا کرتا تھا, آج اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے اس کو ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا اور اس کے صدقے 2 لاکھ حاجیوں کا حج بھی قبول فرمایا. اللہ ہمیں بھی ایسے اخلاص کے ساتھ للہیت کے اور صرف اپنی رضا کی خاطر اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل قرابت ہیں